بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، آج جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع نسبتاً فطرت کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا شریعت میں عضو تناسل مرد کا یا شرمگاہ عورت کی چھونا چومنا شریعت میں اس کی کہاں تک اجازت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عموماً اس چیز کو کس مقصد کے لیے بنایا وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ شریعت میں ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب حرام کے ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے مرد کا عضو تناسل اپنے منہ میں لیتی ہے یا مرد اسے مجبور کرتا ہے تو یہ کراہت ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو لوگ جواز کے قائل ہیں یا اس کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک جلد کی طرح پاک چیز ہے اور پاک چیز کو چھونا اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی روح سے اگر دیکھا جائے تو میں یہ بتانے پر مجبور ہوں اور اس کی وضاحت کرنے پہ مجبور ہوں کہ ناک کے اندر جو رطوبت اور گند نکلتا ہے وہ، اور اس کے بعد جو ناک کا اندرونی حصہ ہے اس کی جلد ہے، وہ تو پاک ہے، اس کو ناپاک تو کسی نے نہیں کہا۔ اسی طرح مقعد جائے پاخانہ کر لینے کے بعد جو جلد ہے وہ جلد تو پاک ہے، لیکن کوئی بھی شخص ناک کے اندرونی حصے کو یا اسی طرح جائے مقعد کو چھونے کو، چومنے کو، چاٹنے کو کوئی بھی شخص عقل مندی تصور نہیں کرتا اور کسی کی طبیعت نہیں کرتی، تو پھر عورت کی شرمگاہ، مرد کا عضو تناسل یہ بھی اسی طرح مکروہ ہے جس طریقے سے ناک کا اندرونی حصہ ہے۔ اور اس میں اس بات کو جواز بنانا کہ یہ تو پاک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ لازمی نہیں کہ ہر پاک چیز کے ساتھ چھیڑن چھاڑی کی جائے، ہر پاک چیز کو چھوا جائے، لازمی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت کس بات کی اجازت دیتی ہے اور کس بات کی نہیں دیتی۔ اجازت ہے تو انسان مرد اپنی عورت سے صحبت کرے، اپنی عورت سے ہم بستری کرے، بجائے یہ کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ تو سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور ایسے کاموں کے ارتکاب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، شریعت میں جس چیز کی اجازت دی گئی ہو اس چیز کے اندر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور جس چیز کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، تو لازمی ہے کہ ضرور ان چیزوں کے اندر انسان کی فلاح و بہبود ہے، انسان کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ شریعت کے حکم کو مانے۔ اگر شریعت کے حکم کے خلاف چلے گا، اللہ کے حکم کے خلاف چلے گا، اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگر ایک شخص، ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی کام سے کرنے کا حکم دیتا ہے تو ضرور اس میں اس بچے کا، بیٹے کا فائدہ ہے، اور اگر کسی بیٹے کو کوئی باپ کسی کام سے روکتا ہے تو اس روکنے کے اندر فائدہ اسی بیٹے کا ہے اگر وہ مان لے۔ تو شریعت کے اندر جن کاموں کا اللہ کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کاموں کے کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، اور جن کاموں سے اللہ ہمیں روکتے ہیں ان کاموں سے رکنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے اللہ کے حکم کو مان کر چلے۔ جہاں حکم دیا گیا ہے کہ کر جاؤ تو پھر کرنے میں فلاح ہے،
اور جہاں حکم دیا جائے کہ نہ کرو تو وہاں اس کام سے رکنے میں فلاح و کامیابی ہے۔ اگر اس چھوٹے سے نقطے کو انسان اپنے پلے باندھ لے تو سمجھ آ جائے گی کہ کن کن کاموں میں شریعت کا حکم جائز ہے اور کن کن کاموں میں ناجائز ہے۔ جائز کو کر سکتے ہیں اور ناجائز سے ہمیشہ بچنا ہے، اور یہ فکر کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ صراط مستقیم پہ چلانا چاہتا ہے، جن کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جن کو اللہ دور ہٹانا چاہے، ان کے دماغوں سے، ان کے دلوں سے، ان کے خیالات سے جائز ناجائز کا فرق مٹ جاتا ہے، حلال حرام کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو کرنا ہے اور اپنے خیالات پہ، اپنی خواہشات پہ چلنا ہے۔ بندہ اللہ کا ہو، ایماندار ہو، تو حقیقی بندہ وہی ہے جو اپنے مالک کے حکم کے مطابق چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین پر چلنے کی اور اللہ کے تمام احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنے کا، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔